السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہماری ایک لسنر نے ہم سے کراچی سے شیئر کی ہے۔ ہم ان سچی کہانیوں کو آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ترتیب دیتے ہیں۔ فسٹانٹک کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سننے والوں تک بہترین کانٹینٹ پہنچے۔ آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھی لسنر ہم سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ آئیے کہانی کو اپنی لسنر کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام عروسہ ہے اور میں رنچھوڑ لائن کی رہائشی ہوں۔ اس وقت میری عمر 22 سال ہے۔ اپنی اس 22 سالہ زندگی میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ زندگی ایک عجیب معمہ ہے۔ بعض اوقات وہ ہمارے سامنے ایسی حقیقتیں عیاں کرتی ہے جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہی اصل حقیقت ہے، یا پھر کوئی ایسی دنیا بھی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ یہ کہانی میری والدہ کی ہے۔ میری امی بہت خوبصورت تھی اور اپنے خلوص اور اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز خاتون تھی، لیکن قسمت نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس نے ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں بلکہ اس پوشیدہ دنیا کی بھی ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ میری امی کا نام مہجبی ہے۔ 1997 میں ان کی شادی میرے والد فیضان احمد سے ہوئی۔ رنچھوڑ لائن کے اس گھر میں انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ من موہنی صورت تو ان کی تھی ہی، محبت والی بھی بہت تھی۔ مختصر عرصے میں شوہر سمیت سسرال کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ فیضان کی دلہن تو بڑے گنوں والی ہے۔ رنچھوڑ لائن میں 120 گز پر بنا یہ گھر 5 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ امی اور ابو کے حصے میں 5ویں منزل آئی تھی۔ ان کی شادی کے اگلے سال ہی میرے بھائی شیراز اس دنیا میں آ گئے۔ اس وقت ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ پھر شیراز بھائی کی پہلی سالگرہ پر امی نے ہی سب کو ملا کر چڑیا گھر جانے کا پلان بنایا۔ اس وقت تفریح کے لیے لوگ ساحل سمندر یا چڑیا گھر ہی جایا کرتے تھے۔ چڑیا گھر کا پروگرام یوں بھی رکھ لیا گیا کہ شیراز جانور دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ گارڈن میں بنا یہ چڑیا گھر جہاں بڑے رقبے پر بنا ہے، وہاں بڑے بڑے اور بہت پرانے درختوں سے ڈھکا ہوا بھی ہے۔ کچھ درخت تو اس میں بڑے ہی قدیم ہیں۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، عجائب خانے، چڑیا گھر، اس طرح کے تفریحی مقامات اور جتنی بھی لوکل جگہیں ہوتی ہیں، یہاں جتنے لوگ اور رونق ہوتی ہے، وہاں ان جگہوں پر بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو ناقابل یقین ہے۔ میں یہ بات یوں کہہ سکتی ہوں کہ ہماری زندگی پر اس اثر کی بڑی گہری چھاپ ہے۔ اس سب کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ امی نے خاص کچھ کھانے کے لیے لوازمات تیار کیے اور شیراز بھائی کی سالگرہ کا کیک بھی منگوا لیا گیا، اور تمام اہل خانہ چڑیا گھر جا پہنچے۔ ایک بھرپور دن گزار کر ڈھلتی شام سب واپسی کے لیے نکلے۔ افراد زیادہ تھے، 2 ٹیکسیاں کرنی تھیں۔ پھپھو لوگ پہلی ٹیکسی میں روانہ ہوئے تو امی نے شیراز بھائی کو ان کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ وہ سو گئے تھے۔ دوسری ٹیکسی مل کر نہیں دے رہی تھی۔ مغرب ہو رہی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ابو ٹیکسی دیکھنے گئے تو امی وہیں سائڈ کے ایک درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئیں۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے، امی کو ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ تھپڑ اتنی زوردار تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گئیں۔ آس پاس نہ کوئی انسان تھا، نہ کسی کی موجودگی کا احساس۔ اس وقت امی کو لگا ان کا پاؤں کسی مخلوق پر آ گیا ہے۔ انہوں نے گھر آ کر سب کو بتایا، لیکن کسی نے بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ یہ ایک شروعات تھی ان چیزوں کی جنہوں نے اس دن ہماری زندگی میں قدم رکھا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، امی بیمار رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا،
لیکن میری امی جو پہلے پھرتیلی اور چاقو چوبند ہوا کرتی تھیں وہ چپ چپ اور تھکی تھکی رہنے لگی۔ تب بھی کسی نے غور نہ کیا اور نہ سمجھا کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس۔ 4 سال بعد 2003 میں میری پیدائش ہوئی۔ میری پیدائش کے بعد جو تبدیلی ہوئی وہ ایک نئی اور خطرناک بات تھی۔ بیمار تو وہ پہلے ہی رہتی تھی۔ جب میں 2 ماہ کی تھی، ابو ایک دن دفتر سے گھر لوٹے تو امی ان کو گھر میں کہیں نہیں دکھی۔ شیراز بھائی پھپھو کے پاس تھے۔ میں بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ ابو امی کو آوازیں دیتے گیلری کی طرف آئے تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ امی گیلری سے کودنا چاہ رہی تھی۔ عین ٹائم پر بھاگ کر ابو نے امی کو بچا لیا۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جو اس دن ابو اور گھر والوں پر ہوا۔ امی نے بتایا کوئی ان کو کہتا ہے اس گیلری سے کود جاؤ۔ وہ بار بار یہ بات ان کو کہتا ہے۔ یہ جو ہوا نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو گیلری میں تالا ڈال دیا گیا۔ چھوٹی پھپھو کو ہر وقت امی کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی۔ ابو نے امی کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی۔ تب بھی معاملے کی صحیح جڑ اور صحیح معالج تک نہیں پہنچ پائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ بھی ہے، اگر آپ کسی ایسے مسئلے سے دوچار ہو جائیں تو آپ کو مسئلہ حل کرنے والے نہیں ملتے، اور امی کے معاملے میں اگر کچھ صحیح بھی ہونے والا ہوتا تو رکاوٹیں آ جاتی۔ گھر میں عجیب واقعات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ چیزیں رکھی رکھی غائب ہو جاتی، سارا گھر ڈھونڈ کر تھک ہارتا اور پھر وہی چیز سامنے پڑی دکھ جاتی۔ ان چیزوں نے اب سب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے بتایا 3 ہٹی کے پل پر کوئی صاحب ہے جو علاج کرتے ہیں۔ ابو نے وہاں سے علاج شروع کرایا۔ علاج کی مدت 40 دن تھی۔ بہتری آنے لگی۔ ابو روز ان سے عصر کے بعد دم کیا ہوا پانی لینے جاتے۔ 21ویں دن جب ابو گئے تو پتہ چلا ان صاحب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور پھر 2 روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے لیے جو سکون آیا تھا وہ عارضی ثابت ہوا۔ یہ سکون وقتی تھا، اگر علاج بیچ میں رہ جائے تو یہ چیزیں اور زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ امی پھر سے بیمار رہنے لگی۔ وہ کہتی تھیں کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا جسم بہت دکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک دن ایک واقعے نے پورے گھر کو ان چیزوں کے ہونے کا ایک واضح ثبوت دیا۔ ہماری ایک بوا ملنے آئی تھیں۔ امی مجھے گود میں لیے ان کے ساتھ چھت پر بستر پھیلانے چلی گئی۔ شیراز بھائی بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ اب جب یہ لوگ نیچے آئے، ہمارے فلور کا دروازہ لاک تھا، جبکہ دروازہ امی کھلا چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کا تو لاک بھی ایسا نہیں تھا کہ اندر سے لاک ہو جاتا، وہ کسی طرح کھل کر نہ دے۔ آوازوں سے گھر کے باقی لوگ بھی اوپر آ گئے۔ سب نے زور لگایا لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اندر سے پانی بہنے کی آواز بھی آ رہی تھی، کیونکہ دروازے کے سامنے ہی کچن تھا۔ چچا لوگوں کا تو یہی خیال تھا کوئی گھر میں گھس آیا ہے، لیکن امی کو اندازہ ہو گیا تھا یہ کچھ اور ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اب اندر جاتے ہوئے سب کو ہی ڈر لگ رہا تھا۔ امی ہی ہمت کر کے اندر گئیں۔ کچن میں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس دن یہ ایک واضح انڈیکیشن تھی جو پورے گھر کو ملی کہ وہ واپس ہماری زندگی میں آ چکے ہیں۔ وقت گزرا، چیزیں کم زیادہ ہوتی رہیں، لیکن کبھی ختم نہ ہوئیں۔ ہماری چھت پر ابو نے پنجرے بنوا کر خاص طوطے مرغیاں لا کر رکھے، کیونکہ امی کو جانوروں سے لگاؤ تھا۔ امی میرے اور ملازمہ کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے چھت پر جانے لگی۔ وہ خوش ہوتی تھیں، ہم بھی خوش ہو جاتے تھے۔ ابو کا یہ بھی کہنا تھا کہ جانور گھر میں ضرور رکھنا چاہیے، یہ انسانوں پر آئی آفت اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے بہت سے پالتو جانور پال رکھے ہیں۔ پھر ابو ایک دن ایک کتا لے آئے، اس کا بھی ٹھکانہ چھت پر بنا دیا گیا۔ ہم نے اس کا نام ٹومی رکھا۔
وہ خاص امی اور مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اس کو کھانا ڈالنے جاتے۔ اس دن امی نے ہمارے کتے کے لیے خاص کوئی میل بنایا جو خاصا گرم بھی ہو رہا تھا۔ امی اکثر گرم کھانا اس کے پیالے میں لے جا کر ڈال دیتی تھیں اور وہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر کھا لیتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ امی اور میں نے کھانا پیالے میں ڈالا اور ہم دوسری طرف مڑ کر کچھ کام کرنے لگے۔ چند لمحے ہی لگے ہوں گے کہ کتے کے رونے کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم جب پلٹے تو برتن سے وہ گرما گرم سارا کھانا غائب تھا۔ برتن صاف رکھا تھا، جیسے اس میں کچھ ڈالا ہی نہ ہو۔ میں نے امی سے کہا بھی، امی ٹومی کا کھانا کہاں گیا؟ لیکن امی نے بس مجھے ساتھ لیا اور فوراً نیچے آ گئی۔ اور پھر کچھ ایسے حالات بنے کہ ابو ٹومی کو کسی اور کو دے آئے۔ ٹومی تو جیسے کوئی رکاوٹ تھا۔ اس کے بعد حالات بے انتہا خراب ہو گئے۔ امی پر وہ چیز حاوی ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگی۔ وہ رات کو گھر سے غائب بھی ہو جاتی اور صبح سویرے گھر کے کسی کونے میں سوئی ہوئی ملتی۔ وہ تو یہی کہتی تھی، میں تو یہی تھی، جبکہ در حقیقت وہ وہاں نہیں ہوتی تھی۔ 3 سال انہوں نے روشنی نہیں دیکھی۔ پردہ بھی ہٹاؤ تو وہ چیختی تھی۔ گھر کے ان حالات سے مجھے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا۔ میں 11 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ابو، بھائی اور گھر کی دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ کھانا میں اور ابو مل کر پکاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو نے علاج نہیں کرایا۔ جو بھی ان کا علاج کرتا بیمار پڑ جاتا یا کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ وقت ایسے ہی نرم گرم گزرتا رہا۔ ہم نے زندگی کو بہت رخ بدلتے دیکھا۔ اپنی ماں کا ہو کر بھی نہ ہونا دیکھا۔ والد کو اکیلے سب کام کرتے دیکھا۔ ابو کو امی سے بہت محبت تھی۔ امی بھی ان معاملات سے کہیں نہ کہیں نجات چاہتی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن وہ خود چل کر ہمارے علاقے میں رہائش پذیر ہمارے جاننے والے ایک بزرگ کے پاس چلی گئی۔ ان سے کہا، میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ابو کو فون کر کے کہا، یہ یہاں آ تو گئی ہے، لیکن جو چیز ان پر حاوی ہے وہ ان کو دوبارہ آنے نہیں دے گی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ امی نے ضد شروع کر دی کہ وہ علاج کے لیے ان کے ہاں نہیں جائیں گی۔ امی نے تو حد کر دی کہ اپنے پاؤں کی ہڈی توڑ دی تاکہ علاج کے لیے نہ جانا پڑے۔ انہوں نے 3 بار اپنا ہاتھ توڑا اور اکثر اپنا خون نکال کر سرنج کے ذریعے گھر میں پھینکتی تھی۔ ان بزرگ نے میرے والد سے کہا کہ کچھ بھی کریں، انہیں دوبارہ میرے پاس لے کر آئیں، ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا اور اس دوران گھر کے دوسرے افراد کو بھی پراسرار آوازیں سنائی دینے لگی۔ کبھی خود بخود دروازہ کھل جاتا، کبھی کوئی اوپر کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیتا اور کبھی سامان خود بخود ہلنے لگتا۔ لیکن جب بھی دیکھنے جائیں تو وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ علاج سے امی کی حالت میں بہتری آئی، لیکن 2021 میں ان بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں ڈسپنسر سے پانی بھر رہی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے پیچھے سے تالی بجنے کی آواز آئی۔ میری سب بلیاں بھی پیچھے دیکھنے لگیں۔ میں ڈر کر امی کے پاس بھاگ گئی اور انہیں یہ سب بتایا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنے خوف پر قابو پا کر دوبارہ اکیلے کمرے میں جا کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد سے امی کی طبیعت پھر خراب رہنے لگی۔ آج 2024 میں بھی معاملات ویسے ہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے جتنے خراب نہیں ہیں۔ امی اب نماز کی پابند ہے، لیکن اب بھی ان پر کوئی بندش ہے جو انہیں گھر سے باہر جانے نہیں دیتی۔ امید ہے کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے سچے اور حقیقی واقعات آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ زندگی کے تمام نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد نماز کی پابندی میں میری والدہ کو بہت سکون ملا۔
آپ سننے والوں سے درخواست ہے، میری والدہ اور میرے گھر والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے، اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ جب روز قیامت ہوگا، نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں کا بھی حساب ہوگا۔ جس کسی نے بھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی وہ حساب دے گا، بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے۔